دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، بیت الخیال کے عملی پہلو کے بارے میں چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی حوالے سے کچھ خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو سوالات کی صورت میں ہے، جو وقتاً فوقتاً جماعتوں سے پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالات کی روشنی میں یہ وضاحتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیت الخیال مولا کے فرمان کے مطابق یہ امام اور مرید کے درمیان ایک خفیہ اور ایک انڈیویجول لنک ہے۔ اٹس اے پرسنل لنک بٹوین دا امام اینڈ دا مرید۔ There is no intermediary between the امام and the مرید۔ امام اور مرید کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بیت الخیال کا راستہ امام دیتے ہیں، ہم لینے جاتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک قول قرار مرید اور امام کے بیچ میں ڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ کوئی شخص بیچ میں آ کر یہ کہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں اپنی بندگی سے تم کو ہیلپ کروں، یا تم میرے ساتھ بیٹھ کے بندگی کرو، یا میں تمہاری بندگی میں تم کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری مدد کر دوں، ایسی کوئی چیز ہمارے طریقے میں نہیں ہے، اور زمانے کے امام کی طرف سے کسی کو ایسی کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی ہے۔ یہ خود امام کے فرمان میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول لنک ہے، پرسنل لنک ہے بٹوین دا امام اینڈ دا مرید۔ جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوگا، اور اسی حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے سانس اساس کی بندگی ہوتی تھی جس کا ذکر ہمیں گنانوں میں بھی ملتا ہے۔ سانس اساس کا ذکر کیا ہے؟ جب ہمارے پیروں کی تعلیمات ہوئی تھی اور اس کے بعد کافی عرصے تک ہمارے بندگی کی جو پریکٹس ہے اس میں بندگی کا طریقہ یہ رہا کہ ہم جب سانس لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں اور ایکسہیل کرتے ہیں، تو جو ذکر پڑھا جاتا تھا اس کو انہیل کرنے میں اور ایکسہیل کرنے میں ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ اس کو سانس اساس کی بندگی کہتے ہیں۔ مثلا اگر یا علی کوئی پڑھتا ہے تو سانس لیتے ہوئے یا کہتا اور سانس نکالتے ہوئے علی کہتا۔ تو یہ ہے سانس اساس کی بندگی۔ اپنے سانس کے لینے اور نکالنے میں اپنے بول کو وہ بریک کرتے تھے اور امام کی ہدایت کے مطابق ہوتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا تھا اپنے سانس کو روک لیتے تھے، اس کو حبس سے دم کہتے ہیں، کہ بھئی اپنے بریدنگ کو روک لیا ہے اور بریدنگ کو روک کے بندگی کرتے تھے۔ مولانا حاضر امام کی ہدایت کے مطابق سانس و سانس کی بندگی اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ خود مولا کے 48ویں جامع کا بھی فرمان ہے کہ سانس و سانس کی بندگی ہم نے ختم کی ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو ابھی ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا سانس چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے نیچرلی، ہم اس پہ زور نہیں لگاتے۔ مولانا فرمایا اس طریقے سے آپ جب بندگی میں بیٹھیں تو اپنی بریدنگ کو فورس نہ کرے، اپنی بریدنگ کو کنٹرول نہ کرے، اس کو نیچرلی چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کا کوئی لنک نہیں کہ آپ اس پہ کوئی بھی دھیان دیں۔ اپنے سانس کو آزاد چھوڑ دیں، سانس آئے جائے، آپ صرف کانسنٹریٹ کریں بول کے اوپر۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیت الخیال کی بندگی میں بیٹھنے کا کوئی خاص پوسچر، کوئی خاص طریقہ امام نے نہیں دیا ہے کہ بھئی ہم ایسے بیٹھیں یا ویسے بیٹھیں، جس کو جیسا صحیح لگتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کمفرٹیبلی بیٹھیں۔ فرمان میں یہ ضرور ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں بیٹھیں کہ آپ کے جسم کے کسی پارٹ پہ کوئی پریشر پڑے جس سے آپ کو وہاں درد ہو، کیونکہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو آپ کا دھیان تکلیف میں جائے گا۔ اس لیے آپ کمفرٹیبلی بیٹھیں، اس میں اور بندگی میں بیٹھنے کا کوئی اور طریقے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ تم بندگی میں جب بیٹھو تو ہمارا جو فزیکل چہرہ ہے، ہماری جو تصویر ہے یا ہمارا تصور جو فزیکل ہے، ہمارا چہرہ ہے، اس کو سامنے لانے کی کوشش نہ کرو۔ مولانا نے فرمایا بہت سے لوگ جب بندگی میں بیٹھتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ سامنے لا کے اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہمارا یہ جو فزیکل چہرہ یہ تو دنیاوی ظاہری چہرہ ہے، جو بول ہم نے آپ کو دیا ہے اس بول کا مولانا نے فرمایا ایک نورانی سروپ ہے۔ جب تم بول کا ذکر کرو گے تو وہ نورانی چہرہ، وہ نورانی سروپ تمہارے سامنے آئے گا،
تو تم کوشش کرو بول پہ کانسنٹریٹ کرنے کی، ہمارا چہرہ سامنے نہیں لاؤ۔ پانچویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے وقت جب تسبیح ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ تسبیح بندگی کے دوران ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولا کے فرامین کی روشنی میں ہے۔ مولانا فرمایا بندگی میں جب بیٹھو تو تسبیح اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا، کیونکہ تسبیح ہاتھ میں رکھو گے تو تمہارا دھیان تمہاری تسبیح میں رہے گا اور بول پہ دھیان نہیں رہے گا۔ اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح میں تھوڑی آواز آتی ہے، اور اگر تسبیح ڈھیلی ہوتی ہے تو آواز زیادہ آتی ہے۔ اس سے جو شخص آپ کے قریب کہیں بیٹھا ہوگا اس کی بندگی میں بھی اس کو خلل پڑتا ہے۔ تو بندگی میں بیٹھتے وقت تسبیح ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو بول ہے، چھٹی بات اس میں یہ ہے، اس بول میں زبان کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اجم پیا جاب ہے جو گنان میں آپ نے سنا ہے، the unuttered word جسے کہتے ہیں، کہ اس کو اسپیل نہیں کیا جاتا، پروناؤنس نہیں کیا جاتا، مطلب اس کو زبان سے استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو دل میں پڑھا جاتا ہے۔ تو بیت الخیال کا جو ذکر ہے وہ جب ہم بول کے بندگی میں بیٹھیں تو ہماری زبان استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے منہ بند کر کے جس طرح ہم دل میں بات کرتے ہیں تو اپنے دل سے وہ نام لینا اور وہ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے، ساتویں بات، کہ بیت الخیال کے بارے میں، اپنی بندگی کے پریکٹس کے بارے میں، اپنی بندگی کے پروگریس کے بارے میں، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا یہ آپ کا اور آپ کے امام کے درمیان کا راستہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی پرسنل اور سیریس چیز ہے۔ اس کو بات کرنے سے اس کا جو اثر ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، جو سیریسنس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ بول کسی کو بتانا چاہیے، نہ بول کسی سے پوچھنا چاہیے، نہ بول کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیے، اور نہ ہی بیت الخیال کے حوالے سے بندگی کے پریکٹس کے بارے میں کوئی بات ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بندگی کرنے والے کو خود نقصان ہوتا ہے۔ خود مولانا نے فرمایا تم بیت الخیال کی باتیں یہاں وہاں کرو گے تو جو کچھ تم کو ملا ہے اس کو تم گنوا دو گے، اس کو تم کھو دو گے، اس لیے اس کے بارے میں تم آپس میں بات چیت نہیں کرنا۔ بیت الخیال کی عبادت پرائمریلی اسپرچول پروگریس کے واسطے ہے، یہ مشکل آسان کے واسطے نہیں ہے۔ بیت الخیال کا بول مشکل آسان کی تسبیح نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیت الخیال کی بندگی سے ہمیں روحانی ترقی ہوتی ہے، ہمارے اندر مضبوطی آتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، صبر، ہمت، قوت، برداشت، بہت کچھ ملتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیاوی مشکلات کو برداشت کرنے کی ہم کو بہت طاقت ملتی ہے۔ یہ بندگی کے فائدے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پرائمریلی بیت الخیال جو ہے وہ کوئی مشکل آسان کی یا دھندے روزی روزگار میں برکت کی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ بیت الخیال کا بول بنیادی طور پر روحانی ترقی اور اسپرچول پروگریس کے واسطے ہے۔ دیندار جماعت کے بہت سے دیندار بھائی اور بہن وقتاً فوقتاً یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کے پاس بول نہیں ہے مگر وہ بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں جہاں بندگی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ جن کے پاس بول نہیں وہ کوئی بھی نام، خود مولانا نے اپنے فرمان میں یا اللہ یا محمد یا علی کی تسبیح تو ہم کو دی ہوئی ہے، کوئی بھی ایک نام لے لے، جیسا ان کو ٹھیک لے، کوئی بھی تسبیح وہ لے لے، اور وہ تسبیح اپنے اگر بیت الخیال میں آ کر وہ بیٹھتے ہیں یا کسی مجالس کی عبادت میں ہے تو اس دوران وہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ 4 سے 5 جو بندگی کا وقت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی مجالس میں بندگی ہوتی، جو 5-12 سال کی مجلس ہے اور مجالس ہے، بیت الخیال کی ماہانہ مجالس ہے، جن جن مجالس میں بندگی ہوتی ہے ان تمام مجالس میں بھی ہم بیت الخیال ہی کا ذکر کرتے ہیں، اسی بول ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بندگی کرنے میں اگر آپ اپنے جسم کو تھوڑی تکلیف دیتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے بیٹھ کے بندگی کرنے کے اگر ہم کھڑے رہ کر بندگی کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر ہم ایک پیر پہ کھڑے ہو جائیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ دینداروں، کھڑے رہ کے بندگی کرنا یا ایک پیر پہ کھڑے رہ کے بندگی کرنا ایسی کوئی تعلیم، کوئی ٹریننگ ہمارے طریقے میں نہیں ہے۔ آپ نے خود سنا، فرامین میں بار بار مولا فرماتے ہیں یہ کنسنٹریشن کی چیز ہے، یہ میڈیٹیشن کی چیز ہے۔ اب میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر یا میں کھڑے رہ کے بندگی کرنا جاؤں تو میں بول پہ کنسنٹریٹ کروں گا یا اپنے کھڑے رہنے پہ کنسنٹریٹ کروں گا؟
جو کام امام نے ہم کو نہیں دیا ہے، جو کام امام ہم کو آسان کر کے دیتے جا رہے ہیں، اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے مشکل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کمفرٹیبلی بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، بول پہ ایک دھیان ہو اور روحانیت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ امام اگر زنجیریں اتار کر پھینکتے ہیں تو ان زنجیروں کو لے کے ہم پھر سے اپنے گردن میں، ہاتھ پیر میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اس قسم کی کھڑے رہ کے بندگی کرنے کی کوئی ہدایت زمانے کے امام کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی انکریجمنٹ کیا جاتا ہے۔ آخری بات دینداروں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت الخیال کا ستارہ جو آج ختم ہو رہا ہے، 7 دن کی عبادت، 7 دن کی تسبیح ہم نے پوری کی، بیت الخیال کا ستارہ بذات خود اینڈ نہیں ہے کہ بھئی میں نے ستارہ اٹینڈ کر لیا، واہ واہ مجھے شاباشی دو، میں نے کتنا زبردست کام دیا۔ بیت الخیال کا ستارہ مینز ہے، یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ کس بات کا ذریعہ ہے؟ یہ ذریعہ ہے بیت الخیال جو ہمارا مقصد ہے اس کا۔ اصل جو مقصد ہے وہ بندگی میں آنا ہے، اصل مقصد بندگی میں آنے کی عادت بنانا ہے۔ ستارہ ہمیں وہ عادت کریٹ کرنے کے لیے 7 دن کے واسطے ہیلپ کرتا ہے۔ ستارہ ہمیں پریپیئر کرتا ہے کہ کل سے ہم بیت الخیال کی حاضری میں پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ بیت الخیال تو ایکسرسائز ہے۔ اگر ہم بیت الخیال کی تسبیح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ تسبیح کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بندگی سے چلے جاتے ہیں، 4 بجے کب ستارہ ہو گیا اب میں گھر جاتا ہوں۔ ارے بھائی، یہ تسبیح جو پڑھی گئی ہے یہ کوئی دنیا مشکل آسان کے واسطے نہیں ہے، یہ تسبیح روحانی مشکل آسان کے لیے اور بندگی میں تم کو طاقت دینے کے واسطے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک لڑکا بڑی محنت کرتا رہا ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے واسطے، خوب پڑھتا رہا، بڑی محنت کی، اور جب ایگزامینیشن کا ٹائم آیا تو اٹھ کے بھاگ گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ ارے بھائی، تم جو تیاری کر رہے تھے ایگزام کے واسطے کر رہے تھے، ابھی تو ایگزام آیا ہے۔ یہ تو ہے کہ فوجوں کو آپ تیار کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، خوب تیار کر رہے ہیں کہ جب لڑائی آئے تو وہ فوج جو ہے وہ مقابلہ کرے، اور جب لڑائی آئے تو کہ ہماری ٹریننگ ختم ہو گئی، ہم جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، تمہاری ٹریننگ لڑائی کے واسطے ہوئی ہے، تو یہ ستارہ، اس کی تسبیح، اس کی تیاری، گریاوزاری بندگی کے واسطے ہے، اور وہ بھی صرف 7 دن کی بندگی کے واسطے نہیں، ہماری عادت بنانے کے واسطے ہے۔ تو جس طریقے سے ہم 7 دن تسبیح میں آئے ہیں، 7 دن بندگی میں بیٹھیں، یاد رکھیے یہ 7 دن کی تسبیح اور 7 دن کی حاضری بندگی میں ریگولر بنانے کے واسطے۔ جس طرح ہم 7 دن اٹھے ہیں، ہم 8ویں دن بھی اٹھ سکتے ہیں، 15 دن بھی اٹھ سکتے ہیں، 6 مہینہ بھی اٹھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ستارہ ہماری عادت بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو آج اس ستارے کے آخری دن ہم کوشش کریں، ہم کوئی کمٹمنٹ اپنی طرف سے لائیں، زمانے کے امام سے وعدہ کریں، اپنے لائف کو پراپرلی سیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باطن کو، اسپرچول سائڈ کو، روحانی سائڈ کو نہ بھولیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، اور باقاعدگی سے بیت الخیال میں آ کر حاضری دیں، عبادت بندگی کے راستے میں آگے بڑھیں، تاکہ مولا فرماتا جب آپ دنیا سے جائیں تو نور سے بھرپور ہو کے جائیں، روحانیت سے بھرپور ہو کر جائیں، سرخ روح ہو کر جائیں، ایسا محسوس کرتے دنیا سے جائے کہ اس دنیا میں ہم نے ایک فروٹفل زندگی گزاری ہے، اور اس ایٹرنل لائف میں ایک بہت ہی اچھی جگہ، اسپرچولی ہم نے ایک بہت ہی کامیاب جگہ اپنے لیے بنائی ہے۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی میں بھرپور رکھے۔ مولانا حاضر امام گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔